اقبال کے فلسفہ خودی کے دو اہم ترین پلرز یا ستون ہیں: اقبال کا فلسفہ عشق اور اقبال کا نظریہ فقر۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اقبال کا نظریہ عشق یا اقبال کا فلسفہ عشق۔ عشق اور محبت کے حوالے سے علامہ اقبال کیا سوچ رکھتے ہیں اور عشق اور محبت کا خودی کی تعمیر اور تکمیل سے کیا تعلق ہے، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ تو علامہ اقبال کی نظر میں عشق یا محبت کے کئی پہلو اور کئی رخ ہیں، اور ان میں سے ہر پہلو کے یا ہر رخ کی کئی جہتیں ہیں۔ علامہ اقبال اپنی انگلش تحریروں میں عاشق کے لیے سیکر یا ڈھونڈنے والے یا متلاشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو خود اپنی تکمیل کا متلاشی ہے، خود کو پہچاننے کا متلاشی ہے، خود اپنی ذات کا متلاشی ہے، جو حق اور سچ اور حق اور باطل کے فرق کی شناخت کرنے کا متلاشی ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے علامہ اقبال عاشق یا سیکر یا متلاشی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی کے ٹرانسلیٹر نکلسن کو ایک خط میں علامہ اقبال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو اپنی ذات میں خدائی صفات پیدا کرنے کی تلقین کی ہے، تو اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں۔ تو عشق کی ایک سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں محبوب کی خوبیوں کو جذب کرنے کی کوشش کرنا۔ اپنی ایک انگلش تحریر میں علامہ اقبال لکھتے ہیں: "Man is not yet a complete individual." انسان ایک مکمل شخصیت نہیں رکھتا۔ "The greater his distance from God, the less his individuality." جتنا زیادہ کسی شخص کا خدا سے فاصلہ ہوتا ہے، جتنی زیادہ خدا سے اس کی دوری ہوتی ہے، اس کی صفات سے دوری ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی شخصیت ادھوری ہوتی ہے۔ "He who comes nearest to God is the completest person." ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہے، اس کی صفات کے قریب ترین ہے، جس نے اس کی صفات کو سب سے زیادہ اپنے اندر سمو لیا ہے، جذب کر لیا ہے، وہی شخص مکمل ترین ہے۔ "Not that he is finally absorbed in God." ایسا نہیں ہے کہ ایسا شخص بالآخر اللہ تعالیٰ میں جذب ہو جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے اور اپنی شخصیت کھو بیٹھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ On the contrary، اس کے برعکس، he absorbs God into himself۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور ایسا ممکن ہے صرف عشق اور محبت کے ذریعے، کیونکہ جس کے ساتھ عشق اور محبت ہوتی ہے، اس کی خصوصیات کو انسان اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے، اس کی اوصاف کو، اس کی صفات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک نہایت اہم صفت ہے بے نیازی، یعنی علامہ اقبال جس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ ایک علامہ کا مشہور شعر اس حوالے سے ہے: "کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق." اقبال کے فلسفہ عشق کے مطابق جو انسان عشق کے راستے کا مسافر ہو، رفتہ رفتہ بتدریج اس میں 3 خوبیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بتدریج اس میں 3 خوبیاں ڈیولپ ہونے لگتی ہیں، جن میں سے ایک ہے انفرادیت یا یونیکنس، دوسری ہے بے نیازی یا انڈیفرنس، اور تیسری ہے لافانیت یا امورٹیلٹی۔ تو یہ 3 بڑی خوبیاں ہیں جو سیکر یا متلاشی یا عاشق کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی تکمیل ہوتی ہے، تو یہ 3 خوبیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے اسرار خودی کے بعض اشعار ہماری بہت بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں علامہ اقبال کے فلسفہ عشق کو سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پر، اور ہم اس گفتگو میں ان اشعار کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو جیسے ایک شعر میں کہا گیا ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے:
تو اپنی خاک کی مٹھی سے کر لے کیمیا پیدا، کسی کامل کی چوکھٹ چوم کر تو سیکھ لے جینا۔ تو جس طرح علم کیمیا کا ایک ابتدائی مقصد تھا انفیریئر میٹلز کو سونے میں، گولڈ میں تبدیل کرنا، تو اس طرح علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ خاک کی مٹھی کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے عشق کی کیمیا کے ذریعے۔ تو انسان کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے جب وہ حق کا متلاشی ہوتا ہے، جب وہ اپنی تکمیل کے لیے جد و جہد اور اس کی تگ و دو کرتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ کہتے ہیں جس کا اردو ترجمہ یوں ہے: سبق پڑھ عاشقی کا ہو کسی محبوب کا طالب، ہو چشم نوح کا طالب دل ایوب کا طالب۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے چشم نوح طلب کرو، حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کی بصیرت طلب کرو، جو آتے ہوئے سیلاب کو دیکھ سکتی ہیں، اس کا پتہ لگا سکتی ہیں، جبکہ دوسرے تمام لوگ اس سیلاب کو نہیں دیکھ سکے، اور کئی لوگ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہ گئے اور پھر اس کا شکار بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسی بصیرت مانگو۔ اسی طرح دل ایوب کا سوز و گداز اور صبر وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ ایک اور شعر میں کہتے ہیں: میں الفت سے ہوتی ہیں عجب کیفیتیں پیدا، ہے ایک تقلید بھی ان میں کئی ہیں عشق کے اسما۔ تو عشق کے کئی نام ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت تقلید ہے، یعنی کسی کامل کی تقلید کرنا، کسی کامل رہنما کی، کسی پرفیکٹ گائیڈ کی تقلید کرنا، بزرگان کی تقلید کرنا، بڑی ہستیوں کی تقلید کرنا، اور پھر سب سے جو آخری اور بلند ترین منزل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جذب کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ایک اور شعر اسی سلسلے میں: تو عاشق ہے تو ہو محبوب کی تقلید سے محکم، کمند ایسی ہو تیری صید ہو خود خالق عالم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، صید ہو خود خالق عالم کا مطلب یہی ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی صفات کو، خدائی صفات کو جذب کرنے کی اور سمونے کی کوشش کرنا۔ علامہ اقبال اپنی ایک نظم پیر و مرید میں ایک جگہ پر ایک سوال پوچھتے ہیں پیر رومی سے، جس کے جواب میں پیر رومی کہتے ہیں: آن کے ارزت سید را عشق است و بس، لیکن او کے گنجد اندر دام کس۔ یعنی عشق کے علاوہ کوئی شے اس لائق نہیں کہ اس کا شکار کیا جائے، اسے صید بنانے کی کوشش کی جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیسا ہی جال کیوں نہ بچھایا جائے، عشق اس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، عشق کو پوری طرح سے قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے: تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو انسان محبوب کی خصوصیات، جیسا کہ ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، تقلید کے ذریعے پوری طرح سے تو جذب نہیں کر سکتا، ایک حد تک جذب کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک حد تک جذب کرنے میں بھی وہ کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اقبال نے اس کی تلقین کی ہے۔ تو عاشق یا سیکر یا متلاشی میں جو خصوصیات پیدا ہوتی ہیں تقلید کرنے سے، اور محبوب کی خوبیوں کو اپنے اندر جذب کرنے سے جو خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت ہے لافانیت یا امورٹیلٹی۔ اس حوالے سے اقبال کے نقطہ نظر کو ہم ان کی ایک نظم مسجد قرطبہ کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں، یا ایک حد تک اس کی تفہیم پیدا کر سکتے ہیں۔ تو مسجد قرطبہ میں ایک جگہ مختلف آرٹس کی بات ہوتی ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خواہ قلم سے لکھے گئے الفاظ ہوں، تحریر ہو، تقریر ہو، تعمیر ہو، یا پینٹنگ ہو، یا سنگ تراشی ہو، یا اور کوئی علوم و فنون ہو، یہ تمام آنی جانی اور فانی چیزیں ہیں۔ اقبال چند اشعار میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ رول تو یہ ہے کہ کوئی بھی فن پارہ ہو، کوئی بھی کارنامہ ہو، کوئی بھی تخلیقات ہوں جو انسان کے ہاتھوں سے مارز وجود میں آئی ہوں، تو وہ بالآخر فنا کا شکار ہو کر رہتی ہیں۔ یہ تو ایک رول ہے، لیکن اس رول کا ایک ایکسیپشن ہے
جس کا اقبال اس کی لافانیت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں اسی نظم کے اندر۔ ان کی جو نظم ہے مسجد قرطبہ، جسے اردو ادب کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں: مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ تو اقبال کی نظر میں اصل حیات عشق ہے، یعنی زندگی، لافانیت، امورٹیلٹی، اس کا تعلق عشق سے ہے۔ تو مسجد قرطبہ جو اتنی صدیوں سے آج تک اپنی تمام حسن کے ساتھ، اپنے تمام جمال و جلال کے ساتھ، اپنی تمام اثر آفرینی کے ساتھ، اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ جو آج تک موجود ہے اور دل میں سوز و گداز پیدا کرتی ہے، اور وہ اس لیے آج تک موجود ہے اپنے تمام تاثیر کے ساتھ کیونکہ اسے عشاق نے تعمیر کیا، وہ عشق کی کیفیت کی وجہ سے مارز وجود میں آئی، اسی لیے وہ لافانی ہو گئی۔ اقبال کے فلسفہ عشق کو سمجھنے کے لیے بال جبریل کا ایک خاص شعر ہماری خاصی رہنمائی کر سکتا ہے۔ وہ شعر ہے: محبت خویشتن بینی محبت خویشتن داری۔ ان الفاظ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ابھی ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ محبت خویشتن بینی محبت خویشتن داری، محبت آستان قیصر و کسریٰ سے بے پرواہ۔ تو محبت کی دو خوبیاں تو یہ ہیں کہ ایک کہ وہ خویشتن بینی ہے، دوسری کہ وہ خویشتن داری ہے، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ آستان قیصر و کسریٰ، قیصر یعنی کہ سیزر جو کہ رومن ایمپررز کا لقب ہوتا تھا، ٹائٹل ہوتا تھا، اور کسریٰ جو پرشین یا ایرانی ایمپررز ہوتے تھے۔ تو محبت ایک تو یہ کہ خویشتن بینی ہے، دوسرا خویشتن داری ہے، اور تیسرا وہ آستان قیصر و کسریٰ سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ تو وہ ان کی اہمیت سے مروب اور مغلوب نہیں ہے۔ تو خویشتن بینی سے مراد ہے خود کو پہچاننا، کسی طرح ایک طرح سے خود شناسی، بلکہ خود کو پہچاننے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنی تکمیل کی ضرورت کو پہچاننا۔ جیسے انسان کو اگر آپ پہلی رات کا چاند سمجھیں تو یہ پہچاننا کہ اسے 14ویں رات کا چاند یا اپنی تکمیل، سیلف فلفلمنٹ، سیلف کمپلیشن کیسے کرنی ہے، تو ہم جیسے پہلے ذکر کر چکے کہ محبوب کی خوبیوں کو بتدریج اپنے اندر جذب کرتے چلے جانا، اس سے اپنی تکمیل کرنی ہے، اور جس میں سے 3 بڑی خوبیوں کا ہم نے ذکر کیا: یونیکنس، انفرادیت، امورٹیلٹی، لافانیت، اور بے نیازی یا انڈیفرنس۔ تو انڈیفرنس کی خوبی کے ذریعے باقی خوبیاں آہستہ آہستہ انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو خویشتن بینی کا تو مطلب ہوا کہ خود کی تکمیل کرنے کی کوشش کرنا، جیسے پہلے ہم نے ایک انگلش ٹیکسٹ کا حوالہ دیا تھا جس میں خود کو کمپلیٹ کرنے کی بات کی گئی تھی۔ تو دوسری بات ہے خویشتن داری، یعنی جب آپ اپنی تکمیل کر رہے ہیں تو اس تکمیل کی حفاظت کرنا، یہ ہے خویشتن داری۔ تو ایک تو خویشتن بینی، اپنی تکمیل کرنا، اور دوسرا خویشتن داری، اس تکمیل کی حفاظت کرنا، یعنی خود کو ایسی چیزوں سے بچانا جو اس تکمیل کو واپس ڈسرپٹ کرتے ہیں اور واپس انسان کو پہلے والی حالت پر لے جائیں، اس سے خود کو بچانا۔ تو اس سے خود کو بچانے کا جو طریقہ وہ بتاتے ہیں یا اس کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں وہ ہے: محبت آستان قیصر و کسریٰ سے بے پرواہ۔ تو قیصر و کسریٰ سے اگر جو عاشق ہے، جو متلاشی ہے، وہ قیصر و کسریٰ سے بے نیاز ہے، وہ ان کی دولت سے، ان کے کر و فر سے، ان کے جاہ و جلال سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا متاثر ہے کہ کسی دوسرے کے شان و شکو سے متاثر ہونے کی گنجائش نہیں بچی اس کے پاس۔ تو اپنی ایک فارسی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں جس کا اردو ترجمہ یوں ہے: دل بے طلب میں نے پایا ہے ایسا، گدا کو جو دے عظمت بادشاہاں۔ اور زبور عجم میں ایک جگہ لکھتے ہیں جس کا اردو ترجمہ یوں ہے:
دل شاہ اس کو دیکھے تو لرز لرز ہی اٹھے، دل بے نیاز ایسا ہے گدائے بے نوا کا۔ تو ایک طرف دل شاہ اور ایک طرف دل بے نیاز، ان کا موازنہ علامہ اقبال نے اس شعر میں پیش کیا ہے۔ تو دل شاہ اگر دل بے نیاز کو دیکھے تو وہ لرز جاتا ہے، تو اگر شاہ کا دل بے نیاز نہیں تو وہ لرزے گا ایک ایسے شخص سے جس کا دل بے نیاز ہے۔ اور یہ بے نیازی عاشق میں، متلاشی میں پیدا ہوتی ہے، جو اپنے اندر وہ خوبیاں جذب کرتا چلا جائے جس کی بات ابھی ہم نے کی تقلید کے ذریعے۔ بے نیازی کی طاقت بادشاہ میں بھی ہو سکتی ہے، ایک بادشاہ میں بھی فقر ہو سکتا ہے، بے نیازی یا استغنا ہو سکتا ہے، اور ایک غریب انسان میں بھی یہ طاقت ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک جگہ کہتے ہیں، خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، یعنی بے نیازی ایک آرمر ہے، ایک زرہ ہے جو خودی کی حفاظت کرتی ہے۔ زرہ یا آرمر میدان جنگ میں پہنا جانے والا وہ لباس ہے جو ضرب لگنے کی صورت میں زخم لگنے سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو اس طرح بے نیازی یا استغنا، یہ اقبال اسے ایک زرہ کہتے ہیں، اس کے لیے زرہ کا یا آرمر کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آرمر ایک غریب انسان کے پاس بھی ہو سکتا ہے جسے وہ بے نیازی کہتے ہیں، اور ایک بادشاہ کے پاس بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے اس سے غریب آدمی بھی اس سے محروم ہو سکتا ہے اور بادشاہ بھی اس سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو یہ کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی اس سے محروم ہو سکتا ہے۔ دنیاوی مال و دولت اور شان و شکوہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو ایک شخص حکومت میں رہتے ہوئے بھی لالچی اور دھوکے باز ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا دولت سے کبھی جی نہ بھرے اور وہ دوسروں کی دولت پر نظر رکھے، تو پھر وہ بے نیاز تو نہ ہوا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک غریب آدمی مالدار کی دولت کو دیکھ دیکھ کر ترسے اور مختلف طریقوں سے، جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت کو ہتھیانے کی اور اکٹھا کرنے کی کوشش کرے، تو وہ بھی بے نیاز نہ ہوا۔ محبت کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ وہ محبت کرنے والے کو، عاشق کو، متلاشی کو منفرد، یونیک بناتی ہے، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے یعنی محبوب، اس کی انفرادیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ مگر جو محبوب کی خوبیوں اور صفات کو اپنے اندر جذب نہ کرے، وہ وقتی چمک دمک تو حاصل کر سکتا ہے لیکن لافانیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے علوم و فنون، ایسی علم و حکمت وقتی طور پر ایک چمک دمک تو پیدا کر سکتی ہے لیکن اسے لافانی مقام، امورٹیلٹی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے اقبال خاص طور پہ ایک نظم میں گدھ اور شاہین کا موازنہ پیش کرتے ہیں۔ وہ نظم کا عنوان ہے فلسفی۔ تو شاہین اس لیے شاہین ہے کیونکہ وہ متلاشی ہے، وہ تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، وہ بھوکا اور گداگر نہیں ہے بلکہ وہ زاہد اور عاشق اور فقیر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گدھ عشق اور تلاش سے بہت دور ہے۔ وہ تلاش اور جستجو نہیں کرتا بلکہ وہ مردہ شکار پر حملہ آور ہوتا ہے اور خود اپنی تلاش و جستجو نہیں کرتا، کیونکہ تلاش و جستجو وہ کر سکتا ہے جو پہلے اپنے اندر صفات سمونے کی تلاش و جستجو کرنے کا عادی ہو اور اپنے اندر اعلیٰ درجے کی صفات جذب کر چکا ہو۔ وہ عاشق اور فقیر اور زاہد اور محبت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تو اپنی نظم فلسفی میں علامہ اقبال کہتے ہیں، بلند بال تھا لیکن نہ تھا جسور و غیور۔ تو اس کے پر تو بہت بڑے بڑے تھے یا ہیں، گدھ کے یا کرگس کے، مگر جسور و غیور نہیں ہے، جسارت کرنے والا، جرت کرنے والا، دلیری رکھنے والا اور غیرت کا حامل وہ نہیں ہے گدھ۔ تو بلند بال تو ہے، پر تو اس کے بڑے بڑے ہیں، بظاہر دیکھنے میں شاہین جیسا لگتا ہے۔ تو شاہین کی طرح سے وہ فضاؤں میں تو پھرتا رہا اور کئی لوگوں کو دیکھ کر دھوکہ بھی ہوا کہ شاید یہ شاہین ہے لیکن اصل میں وہ گدھ تھا۔ تو وہ شاہین کی طرح پھرنے سے تو کام نہیں بنتا جب تک ویسی صفات اپنے اندر جذب نہ کر لی جائیں، ویسی خوبیاں اپنے اندر پیدا نہ کر لی جائیں۔ تو وہ تو گدھ تو ان خوبیوں کا حامل نہیں ہے، لہٰذا شکار زندہ سے بے نصیب ہے۔
شکار کرنے کے لیے انفرادیت درکار ہے، اور انفرادیت کے لیے محبوب کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنا ضروری ہے۔ تو محبوب کی خوبیوں کو جذب تو وہی کر سکتا ہے جو عاشق ہو، جو محبت کرتا ہو۔ جو محبت ہی نہ کرتا ہو، وہ خوبیاں اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کیا کرے گا؟